ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اتل ما اوحي إليك من الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی درس عرفان القرآن کی آخری نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم المقام عزت صاحب قاری ظفر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنے حضور قبول فرما کر آپ کو اپنی بارگاہ سے اپنے شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ سب کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے رمضان المبارک بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار پھر موقع دیا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی آپ کا ذوق، آپ کا شوق بڑا دیدنی تھا، اور اس بار بھی ماشاءاللہ آپ کی تعداد اور آپ کے چہروں پر جو ایک شوق نظر آ رہا ہے کہ قرآن کی عظمت کو سننے کا، وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت بھی عطا فرمائے اور قرآن والے مصطفیٰ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ اور بڑا مزیدار ہے، روح کی غذا ہے۔ لیکن میں نے اس موضوع کی جو بنیاد، جن آیات کو بنایا ہے، آپ نے ذرا توجہ کرنا ہے۔ میں پہلے بنیاد قائم کر لوں، پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ خطاب ہے تاجدار کائنات سے۔ اب قرآن کا اور اللہ کا انداز خطاب دیکھیں اپنے محبوب سے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب مکرم، یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، نازل کی ہے، اے میرے مصطفیٰ اس کی تلاوت فرمانا۔ الفاظوں کے اندر محبت کا نور دیکھنا ہے آپ نے۔ اے محبوب، یہ جو ہم نے آپ کو کلام دیا ہے، کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے، اپنی زبان سے اس کی تلاوت تو فرمایا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ تلاوت قرآن حکم خدا ہے۔ پہلی بات میں بڑی بنیاد قائم کرنے لگا ہوں۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ کہ تلاوت قرآن حکم خدا ہے۔ بولنے سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن حکم خدا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ او بندو، یہ جو میرا محبوب جو تم ہی میں سے میں نے مبعوث کیا، یہ تم پر قرآن ہی تو تلاوت فرماتا ہے۔ پہلی آیت سے ثابت ہوا کہ تلاوت قرآن حکم خدا ہے، اور اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ تلاوت قرآن سنت مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہر کتاب کی عظمت اس کے پڑھنے والے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اے لوگو، میری عظمت یہ ہے
کہ مجھے تلاوت کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور پڑھ کے مصطفیٰ نے دکھایا تو قرآن وہ عظیم و شان اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت حکم خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ بڑی قابل غور ہے، اس لیے اس کے اندر مجھے مالک کی خاص عطا نظر آتی ہے۔ نوجوانوں میری آنکھوں میں ذرا آنکھیں ڈال کے گفتگو سنو، بڑا درد تمہارے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر مجھے اللہ کی ایک خاص عطا نظر آتی ہے اور صدقہ مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک آیت ہی اترتی کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حکم خدا ہے تو کیا پھر بھی ہم تلاوت نہ کرتے؟ مگر اللہ نے اس کو حکم خدا بھی بنایا، سنت مصطفیٰ بھی بنایا۔ عطا کیا ہے؟ توجہ تڑپی، عطا یہ ہے اللہ نے کہا یہی تو کمال ہے مصطفیٰ کی امت کا، کرے گی ایک قرآن کی تلاوت اجر دوہرا ملے گا، حکم خدا پر عمل کرنے کا بھی اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا۔ اے محبوب کی امت میں تمہیں محروم نہیں کرنا چاہتا، تم پر مصطفیٰ کے صدقے عطا ہی عطا کرنا چاہتا۔ تو اس لیے جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو دوہرا اجر مل رہا ہوتا۔ اور یہاں تو انداز عطا اور اس قرآن کے ساتھ تعلق کا حال دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ آقا تاجدار کائنات کے دور میں ہی کئی صحابہ قرآن کے حافظ تھے اور صحابہ کو بہت قرآن اچھا یاد تھا، بڑا مضبوط یاد تھا، لیکن آپ ان کی محبت دیکھیے، سبھی حفاظ جو ہیں وہ زبانی تلاوت کرتے، حضرت عثمان جب بھی تلاوت کرتے قرآن کھول کے سامنے رکھتے، دیکھ کے تلاوت فرماتے۔ توجہ کیجئے گا، سوال کرنے والے نے پوچھا آپ تو جامع القرآن ہیں، آپ تو قرآن کے اتنے بڑے قاری ہیں، آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، کبھی زبانی بھی پڑھ لیا کریں۔ اب ان کے اس جملے کے اندر مجھے عشق بھی نظر آتا ہے، معرفت بھی نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تم سوال کرتے ہو کہ میں قرآن دیکھ کر تلاوت کیوں کرتا ہوں، تو سنو یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی لے رہا ہوں اور دیکھنے کا ثواب بھی لے رہا ہوں۔ تو آپ اپنے بخت پہ ناز نہیں کرتے پھر کہ اللہ نے محبوب کے صدقے ہمیں کلام بھی وہ دیا جس کو پڑھنا تو عبادت ہے ہی، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ ذرا اس جملے کی محبت کو محسوس کر کے اپنے دل میں جگہ دیں، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دوستان محترم اگر قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، میرا مزاج کچھ اور ہے، ذرا چشتی ذوق والا ذرا توجہ کیجئے گا، اگر قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے تو یہ سارا قرآن الحمد سے لے کے والناس کی سین تک جس مصطفیٰ پر نازل ہوا ان کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آپ نے، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح ہے، اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا تاجدار کائنات فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ اے میری امت اگر تو یہ سوال کریں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادتیں دی ہیں ان میں سے سب سے افضل کون سی ہے، ہائے ہائے ہائے، ان عبادات میں سب سے افضل کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے میری امت یاد رکھنا قرآن کی تلاوت کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ اچھا اگر میں یوں کہوں کہ تلاوت قرآن عبادات کی سردار ہے، تلاوت قرآن بولیں
سبھی بولیں کیا ہے؟ عبادات کی سردار. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے. تو قرآن کیوں تمام کتابوں کی سردار ہے؟ اس لیے کہ جس پہ نازل ہوئی وہ نبیوں کا سردار ہے. ہائے 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 ہائے. تو یہ ساری سرداریاں. اچھا پھر دیکھیں تو حضور تمام انبیاء کے سردار، قرآن کتابوں کی سردار، اس کی عبادت اور تلاوت عبادات کی سردار، اور جو امت کر رہی ہے وہ تمام امتوں کی سردار. تو تمام سرداریاں تو اللہ نے مصطفیٰ کو دے دی. تمام سرداریاں تو اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی. تو اب میں اگر اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں، ہمیں تو سردار بنایا گیا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو گئے؟ ہمیں غلام کس نے بنا دیا؟ ہم نوکر کیوں ہو گئے؟ آج اس کا راز سمجھ لیں. اللہ فرماتا ہے بندے میں نے سردار کتاب تمہیں دی تھی کہ جب تک اس کو تھام کے رکھو گے سردار ہی رہو گے. جب تک اس قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے گا یہ امت سردار رہے گی، اور جب جب امت کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جائے گا یہ سرداری چھوڑ کر غلام بن جائے گی. اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو میری بات کا انکار کرے ہم نے جب سے قرآن چھوڑا ہے تبھی سے غلام بنے ہیں. اقبال نے کیا رونا رویا تھا؟ اقبال کا درد کیا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کہتا ہے تم رسوا ہی اس لیے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو مضبوط. اور علامہ اقبال جیسا بندہ، قلندر لاہوری، میں قربان جاؤں آپ کی محبت قرآن پر. ذرا چونکہ سادہ مزاج لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ نوجوان، میری کوشش ہے کہ میں ہر وہ بات ایسی کروں جو ہر بندے کے دل کے اندر سیدھی اتر جائے. اقبال لاہور کے اندر ہی آپ کا مزار ہے. لاہور میں ہے یا کراچی میں؟ اچھا چلیں اتنا تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے. تو کبھی اس اقبال کی سیرت کو پڑھا ہے؟ ان کا قرآن سے کیسا تعلق تھا؟ ہائے سنیے ذرا، دل کھولیں، ذرا اپنا دل اور دماغ کھولیں اور یہ جملے لکھیں. حضرت اقبال جس جگہ کے اوپر آرام فرماتے تھے، چارپائی کے اوپر جو آپ کا بستر تھا، وہاں اسی طرح کا کوئی ایک ٹیبل پڑا ہوتا تھا. اس ٹیبل کے اوپر کتابیں پڑی ہوتی تھی جو اقبال پڑھتے تھے، فارسی کی، انگلش کی، ادب کی، لٹریچر کی، قرآن حدیث، ساری کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اور ان کتابوں کے اوپر قرآن پڑھا ہوتا تھا. اب توجہ کیجئے گا، آپ کا ایک دوست آگے آپ سے ملنے، تو اس نے یہ حال دیکھا تو اس نے کہا اقبال تو بے ادب کب سے ہو گیا ہے؟ اقبال گھبرا گئے کہ کیا بات ہے، میں بے ادب کیوں ہو گیا؟ فرمایا قرآن کو تو اوپر رکھا جاتا ہے، تو کول ہی رکھیا ہویا جی. قرآن کو تو اوپر رکھا جاتا ہے، اے اقبال تو نے پاس رکھا ہوا ہے، یہ تو بے ادبی ہے. اقبال نے کہا واہ قربان جاؤں میں تیری سوچ پر. اقبال نے کہا تو میرے ذرا ایک سوال کا تو جواب دے. آپ کا دوست کہنے لگا اقبال بتاؤ کون سا سوال ہے؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری بولے، قلندر موج میں آیا. کہا یہ تو بتا کہ جو انسان جس کی ٹانگیں اور ہاتھ سلامت نہ ہو، جو بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہو، یار تڑپیے گا. اقبال نے کہا میرے دوست بتا، جو انسان بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہو وہ بیساکھیاں کہاں رکھتا ہے؟ کوئی سبحان اللہ بول سکتا ہے؟ اے دوست بتا، جو بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہو وہ بیساکھیاں کہاں رکھے گا؟ اوپر رکھے گا یا پاس رکھے گا؟ اس نے کہا وہ پاس رکھے گا. اقبال تڑپ کر بولے اے دوست، اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو اچھا اب ایک زندگی کا آپ کو ایک اور رخ بتاؤں، یہ جو قرآن کی عظمت کا نور ہے. جس کو قرآن سمجھ میں آئے،
اس جملے کو دل میں جگہ دیجئے گا، جس کو قرآن سمجھ میں آئے اسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوستان محترم، اب آئیے میں ذرا آقا تاجدار کائنات کے فرامین کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، دل میں جگہ دیجئے گا۔ آج ہماری وجہ ہے ہم نے قرآن بھی چھوڑا، اور قرآن والے جو تھے علماء قاری، ہم نے ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھا۔ اگر تھوڑا سا یہ پڑھا لکھا مجمع مجھے اجازت دے تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج یونیورسٹی پڑھنے والا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو قرآن حفظ کر لیتا ہے یہ مولوی ہو جاتا ہے، اس کو رزق کی تنگی ہوگی، اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، ہم اسے مولوی مولوی کہہ کر چڑھاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ وائی کیوں ایسا ہے؟ ہماری سوچ کے اندر یہ بات کہاں سے آئی کہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جو قرآن حفظ کرے گا، جو قرآن پڑھے گا، یا جن کا تعلق قرآن والوں کے ساتھ ہوئے گا، ہم یہ کہتے ہیں یہ مولوی طبقہ ہے، انہیں تو کام کوئی نہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا تاجدار کائنات نے کیا فرمایا تھا اپنے آخری خطبے کے اندر، میں تمہارے درمیان بولیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسری میری اہل بیت۔ اور اپنے دل سے پوچھیں، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، بے شک، تو پھر ہمارا گلہ کیوں، پھر شکوہ کیوں کہ ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم دشمنان اسلام کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ ہم پر حاکم کیوں ہیں، وہ ہم پر مسلط کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے امت مصطفیٰ اگر مجھے تھام کے رکھتے میں تمہیں سردار رکھتا، لیکن تم نے مجھے چھوڑ کر خود غلامی قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو تھامنا اتنا ضروری ہے، قرآن کو تھامے رکھنا اتنا ضروری ہے، قرآن کو میرا اس جملہ سنیے گا، قرآن تھامے رکھنا اتنا ضروری ہے جس طرح سانس لینا ضروری ہے، جس طرح سانس لینا ضروری ہے۔ اور اس جملے کے اوپر، اس بات کے اوپر یہ ایوان ایسی سبحان اللہ سنائے جو پیچھے 2 درسوں کے اندر نہ ہوئی ہو۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا قرآن تھامے رکھنا ضروری ہے، یہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ جوش خطابت میں کہہ رہا ہوں کہ جناب مجمع واہ واہ کرے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی مضبوط لاجک اور دلیل ہے۔ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو جتنا انسان کا اپنی زندگی اور اس کے سانس لینے کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کہ وہ سانس لے گا تو بندہ زندہ رہے گا۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اگر قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ضروری نہ ہونا ہوتا تو حسین ابن علی نیزے پہ چڑھ کر کبھی قرآن نہ سناتے۔ حسین کا نیزے کی نوک پر قرآن سنانا بتا رہا ہے، اور گردن تو کٹ جائے مگر قرآن نہ چھوٹے تمہارا۔ بے شک، اللہ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حسین نے اپنا گھر دیا ہے مگر قرآن کی تلاوت قضا نہیں کی، یا نماز قضا نہیں کی، یا تلاوت قرآن قضا نہیں کی۔ مگر ہم کیسے غلام ہیں یار، ساری زندگی نعرہ بھی لگاتے ہیں غلامی، امام علی مقام کا لنگر بھی پکاتے ہیں، سبیلیں بھی دیتے ہیں، دودھ بھی پلاتے ہیں، جو کچھ اپنی عقیدت کے اندر ہم کر سکیں کرتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے یار۔ میں ایک اگر آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، تیل، چاول، لنگر، سخاوت، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی کیا امام علی مقام نے کہا تھا میرے بعد ایسا کرنا؟ اگر میرے درد دل کو آپ سمجھ سکیں تو بولیے گا ضرور، اگر میں اپنی بات، اپنا درد دل، منہاج القرآن کا درد قرآن اگر آپ تک میں پہنچا سکوں، مجھے یہ بتائیں یہ امام علی مقام نے تقاضا کیا تھا ایسا کرنا میرے بعد؟ بولیں، ایسا انہوں نے کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں میرے ہر 11، 9، 10 محرم کو سبیلیں لگانا، دودھ پلانا، پانی پلانا، یہ امام علی مقام نے کہا تھا؟
مگر پھر بھی ہم کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے، بولیں یہ عقیدت کا تقاضا ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں، جو امام علی مقام نے مانگا نہیں وہ تو سب کر رہے ہیں۔ جو امام علی مقام نے ہم سے مانگا نہیں تھا وہ سب کر رہے ہیں، اور جس کے لیے سر دے دیا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ جس کے لیے سر دے دیا، جس کے لیے عباس کے بازو کٹ گئے، ننھی سکینہ پیاسی رہی، اصحاب شہید ہو گئے، اس کی طرف توجہ ہی کوئی۔ حسین نے سر اس لیے دیا تھا بس پانی پیتے، دودھ پیتے اور پلاتے رہنا۔ یار حسین سے بڑا بھی کوئی گدی نشین تھا، حسین سے بڑا بھی کوئی پیر تھا۔ زمانے کے پیر وہ داتا صاحب سے لے کر حضور سلطان باہو اور حضور غوث اعظم سے لے کر بابا فرید تک، زمانے کے پیر جس در کے فقیر ہوں اسے حسین کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حسین سے بڑا پیر کون تھا؟ جس کے پاس گدی امام الانبیاء کی تھی۔ مگر حسین نے کہا اگر میں بھی نذرانے ہی لیتا رہوں اور ہاتھ ہی چمواتا رہوں تو امت کو درس وفا اور درس عمل کیسے ملے گا؟ امام علی مقام نے کربلا میں جا کر سجدہ بھی کر کے دکھایا اور قرآن بھی پڑھ کر دکھایا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور اب میرے آقا تاجدار کائنات نے قرآن پڑھنے والوں کو کس اعزاز سے نوازا؟ میں بڑی آہستہ سے حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن آج اس اینگل سے سنیں ذرا اس موضوع پر۔ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ بولیں انبیاء۔ اب ایک بات کروں، تصور کریں کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کا وارث، سمجھ رہے ہیں یار بات؟ کوئی کسی کا وارث، کوئی چودھری کا وارث، کوئی سرمایہ دار کا وارث، قرآن والے مصطفیٰ کے وارث۔ ہائے 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 ہائے، قرآن والے مصطفیٰ، یا جملہ دوبارہ بولیے، کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کا وارث، قرآن والے مصطفیٰ کے وارث، مصطفیٰ کے وارث۔ اور میرے آقا تاجدار کائنات نے اس سے آگے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کا علم جن کے پاس ہوتا ہے ان کا مقام کیا؟ میرے آقا نے فرمایا من زار عالمن فقط زارنی، من جلس عالمن فقط جلسنی۔ ارے قرآن سے تعلق جوڑنے والوں کا مقام یہ ہے جو قرآن والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ جس نے قرآن والوں کو دیکھا اس نے ایسا ہے جیسے مجھے دیکھا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں جب ہماری زبان کسی قرآن والے کے متعلق بات کریں اس حدیث کا خیال کیجئے گا کہ رسول نے اس کو اپنا کہا ہے، اسے اپنا کہا ہے۔ اور میں قاری صاحب مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی آج تک، یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم پنجاب میں بھی، میں کل فجر کے بعد میں وزیر آباد کے اندر میرا درس تھا، پھر عصر کے بعد حافظ آباد، ابھی ہم رات پہنچے ابھی آپ کے پاس۔ تو پورا پنجاب اور پاکستان میں جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیا ہی بات ہے، مزے تو توڑے نے، توڑے نے، اللہ نے دیتا ہی بڑا ہے، کاراں چ پھر دے ہو، عزت بھی اللہ نے دیتی، قرآن دے نال تعلق بھی دیتا، کھانے بھی ہر روز رنگ برنگے کھاندے ہو۔ یہ ہے نا ایسی باتیں ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا۔ اب ذرا بات سنیے گا جو میں کرنے لگا ہوں، مزے تو میں ان کو توڑے نے، مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف کہتے ہو اللہ نے دیا بڑا ہے ان کو، قرآن والوں کو، اور جب کوئی کہہ دے بچے کو حافظ بنا دو تو کہتے ہیں بھوک سے مر جائے گا۔ سمجھیے بات، ایک طرف کہتے ہیں رب نے دیا بڑا ہے ان کو، کوئی کہہ دے بچے کو قرآن حفظ کروا لو، قرآن کی تعلیم، کہتے ہیں جی بھوک سے مر جائے گا، اس کا سکوپ نہیں ہے۔ تو یہ کیا تضاد ہے بھائی؟ یا ادھر کی بات مانو یا ادھر کی بات مانو۔ اب وہ بھوک سے مرتا ہے یا نہیں میں کہوں گا تو شاید آپ نہ مانے کہ ایک بشر کی بات ہے، آپ سبحان اللہ بولے، میں حضور سے پوچھتا ہوں۔
ایک لڑکا تھا، وہ میرے آقا، حدیث پاک ہے، میرے ایک لڑکا تھا، وہ آتا تھا آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں قرآن سیکھنے کے لیے، حضور دے کول ہی بیٹھا رہندا سی، سرکار کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا۔ کس لیے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کا بڑا بھائی تھا، وہ سوچنے لگا میں بازار جاتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، کام کرتا ہوں، رزق کماتا ہوں، اے بیٹھا ہی رہندا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے۔ وہ چلا گیا آگے آقا تاجدار کائنات کے بعد، یا رسول اللہ مجھے فقیر کی بھی بات سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ آقا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے جو آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن سیکھنے کی گھر سے بیٹھا رہتا ہے، مگر اس کو یہ بھی تو سمجھائیں کہ یہ بازار میں جائے، کام کرے، تجارت کرے، رزق کمائے، اور بیوی دا بھی تو پیٹ پالے گا، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ کل کو شادی بھی تو ہونی ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے جب سنا نا، میرے آقا نے فرمایا او سن، تیرے گھر کے اندر جو رزق آ رہا ہے اسی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ رسول کی زبان کہے کہ مل ہی قرآن والوں کے صدقے رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو مجھے یہ بتائیں پھر جو نبی کی بات نہ مانے وہ کس کی مانے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ آؤ، اچھا ایک اور آپ کے سامنے بات کروں، یہ بات بھی بڑی، میں چونکہ حقائق کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ، یا یوں کہوں کہ دو قسم کی اولادیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بند کریں یار موبائل، کس کا بات؟ چلیں کوئی بات نہیں، کوئی ایزی، ریلیکس ہو کے کر لیں۔ نعرہ لگائیں جی ایک ذرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اب ذرا بات سنیے گا، ہمارے معاشرے میں دو قسم کی اولادیں ہیں اور دو ہی قسم کے والدین پائے جاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، ایک وہ اولادیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو فقط دنیا پڑھائی، توجہ، اور ایک وہ ہیں جن کو دین پڑھایا اور ساتھ دنیا بھی پڑھا دی۔ اب فرق کیا پڑا ہے؟ توجہ یار، میرا جملہ یہ بڑا سوچ بچار اور تدبر کے بعد یہ درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جن کے بچے اور اولادیں پڑھتی ہیں فقط دنیا، یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر 20 مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ خود کہیں گے کہ فرحان بھائی ہاں آپ حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ جن کی فقط دنیا پڑھتی ہے اولاد، دنیاوی تعلیم، ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہمیشہ لگی رہتی ہے ہم سے کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب شادی ہو گئی ہے، اب یہ نہیں کرنا، اب یہ نہیں کرنا، بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ جن کی اولادیں پڑھتی ہیں فقط دنیا، ان ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بچہ ناراض نہ ہو جائے، اور جن کی اولادیں پڑھتی ہیں قرآن، ان بچوں کو فکر ہوتی ہے کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق ہے یا نہیں زمین آسمان کا؟ تو یہ جو باپ کی فکر بچے کو لگی ہے، یہ کہاں سے لگ گئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ جملہ سنیے گا، یہ عظمت قرآن ہے۔ ہائے 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 ہائے، عظمت قرآن کا تعلق بیان کے ساتھ نہیں ہے، اور سمجھیے یار اس بات کو، عظمت قرآن کا تعلق، یہ عظمت کیا ہے کہ کوئی بیان کرتا رہے، آپ کوئی بھی کتاب رکھ لیں اس کی فضیلت بیان کرتے رہیں۔ اصل عظمت بیان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، عمل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جس کو پڑھ کر زندگی میں انقلاب بپا ہو جائے، تبدیلی آ جائے، انسان لوگ کہیں کہ اسے کیا ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بھی قرآن پڑھ جاتے، یقین کریں چٹائیوں پر بیٹھ کر حفظ کرنے والے، دالیں کھانے والے، سوکھیاں روٹیاں کھانے والے، کیا ہی مقام ہوتا ہے جب کوئی باپ کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنے ماں کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ تعلیم تو قرآن کی بھی تعلیم ہی تھی، دنیا کی بھی تو تعلیم ہی تھی، مگر یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ مگر یہ فرق اس لیے پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی حقیقت کو قرآن میں رکھا۔ آپ نے زمانے اپنی اولادوں کو ہر چیز کے قریب کیا، مگر حقیقت سے تو دور کر دیا۔
تو جب آپ کی اولاد حقیقت سے دور ہے تو اسے جب پتہ ہی نہیں کہ باپ ہوتا کون ہے، وہ ادب کہاں سے کرے گی؟ وہ کیا آپ کی بات سنیں گا؟ اور آپ تصور کریں ذرا سوچ کر کہ یہ قرآن کی تربیت اور قرآن کی تعلیم کتنی ضروری اور کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہیں، اور یہ بھی 3 رمضان آپ ہی کی نسبت کا دن ہے، مگر آپ کو یہ کسی نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسین پالا کیسے ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں عظمت قرآن کا تعلق بیان کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیدہ نے حسین پالا کیسے ہے؟ آئیے سنیں ذرا۔ امام علی مقام پیدا ہوئے، اذان میرے آقا نے دی، وجود میں خون مولا علی کا ہے، اور ماں فاطمہ الزہرا جب حسین علیہ السلام کو لوریاں دیتی ہیں تو لبوں پہ قرآن ہوتا ہے۔ امام علی مقام کو جب روٹی کا لقمہ کھلایا جاتا ہے تو ماں کی زبان پر قرآن ہوتا ہے۔ امام علی مقام بچپن میں دیکھتے ہیں میری ماں ہر کام کرنے سے پہلے قرآن سناتی ہے، روٹیاں پکانے سے پہلے قرآن سناتی ہے، میری ماں چکی چلانے سے پہلے قرآن سناتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے تو قرآن سناتی ہے، سارا دن گزر جاتا ہے رات کو مصلی پر قرآن سناتی ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا میری ماں دودھ بھی پلاتی ہے تو قرآن سناتی ہے، تو امام علی مقام نے بچپن میں ماں سے وعدہ کر لیا تھا کیا کہ اے امی جان چکی چلانے سے پہلے قرآن سنانا آپ کا کام ہے، اے میری ماں مجھے دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا آپ کا کام ہے، اور کربلا میں 72 تن قربان کر کے نیزے پر چڑھ کے قرآن سنانا حسین کا کام ہے۔ تو چونکہ قرآن عملاً زندگی کے اندر تھا تو حسین نے یہ نہیں کہا میں قرآن کے ماننے والا ہوں، حسین نے عمل کر کے بتایا کہ ایسے مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں۔ اب گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اور قرآن کی عظمت کو آپ کے دلوں میں اتارتے ہوئے ذرا اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت 3 میں سے 1 ہونا، کیا فرمایا؟ 3 میں سے 1 ہونا، چوتھا نہ ہونا۔ تھوڑا سا فلسفہ، کوئی منطق، 3 میں سے 1 ہونا، چوتھا نہ ہونا۔ آقا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یا طالب علم ہونا، بولیں بولیں بولیں، یا طالب علم ہونا یا استاذ ہونا، یا طالب ہونا یا استاذ ہونا۔ آقا تیسرا کیا ہونا؟ فرمایا اگر طالب بھی نہ بن سکو اور عالم بھی نہ بن سکو تو پھر ان دونوں سے محبت کرنے والا ہونا، پھر ان دونوں سے محبت کرنے والا ہونا۔ اور آقا چوتھا کیا نہ ہونا؟ فرمایا ان کا دل میں بغض نہ ہونا۔ یار بولے نہیں ابھی؟ کیوں قاری صاحب سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ اپنی شان سنو تو سارے سبحان اللہ، قاری صاحب دیواری چپ کر گئے یار سارے، دل کھول کے بولیں یار۔ اور آپ دیکھیں کوئی، میں بات تو وہی ہے نا، یہ میں تو نہیں بیان کر رہا۔ اب آپ اچھا پھر ایک اور بات اس کے ساتھ ملاتا ہوں۔ آقا تاجدار کائنات گئے معراج کے اوپر، اللہ نے جو باتیں معراج کے موقع پر کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا محبوب اپنی امت کو جا کے 3 چیزوں کا حکم دے دو، 3 بندوں کا یہ احترام کیا کریں، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، اللہ بہت سخت ناراض ہو جائے گا، یہ آپ نے اپنی امت کو حکم دینا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے مالک وہ 3 چیزیں، وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا الوالد، اپنی امت کو کہیں کہ باپ کا ادب اور احترام کیا کریں۔ دوسرا والعالم، عالم کا ادب اور احترام کرنا۔ تیسرا وحامل القرآن، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کا ادب اور احترام کرنا۔ اور یہ جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہاں تم نے دنیا سے تعلق توڑا میرے قرآن کے لیے، قرآن سے جڑے رہے، تم نے تراویحوں میں بھی سنا سنایا، پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، مگر آج سنو قیامت کا دن ہوگا، اے قرآن کے حافظو اعلان کیا جائے گا اس بزم حشر میں سے، مجمع حشر میں سے چن چن کے حافظ نکالو۔
چن چن کے حافظ نکالو. آخری لمحوں کے اندر ہمارا موضوع داخل ہو چکا ہے, پوری توجہ چاہوں گا. چن چن کے مجمع حشر کے اندر سارے کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, صدیقین بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حافظ ہیں. یار یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن والے ہیں. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا برسے گا ان پر. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تو یہ قرآن والے ہیں, اب ان کے چن چن کے سب کے ماں باپ کو نکالو. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, یہ آج کے اس درس کا میری جانب سے آپ کی طرف تحفہ ہوگا. آپ کو عید سے پہلے عیدی دینے لگا ہوں. چن چن کے نکالو ان کے ماں باپ کو. اب ان تمام قرآن والوں کے ماں باپ کو نکالا جائے گا. اللہ ملائکہ سے کہے گا ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنا دو جس کی روشنی دیکھ کر سورج بھی شرما جائے, جس کی روشنی دے کر, جس کا نور دے کر سورج بھی شرما جائے. اور حشر کے روز اعلان ہوگا اے قرآن چل تلاوت کا آغاز کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. کسی نے آ کر نا ام المومنین صدیقہ کائنات سے ایک سوال کیا, قرآن کی تو اتنی زیادہ آیات ہیں, اتنی صورتیں ہیں, 30 پارے ہیں, یہ حافظ کہاں تک جائے گا؟ تو بولو یار یہ حافظ کہاں تک جائے گا؟ صدیقہ کائنات نے کہا اللہ نے قرآن کی جتنی آیات بنائیں اتنے ہی جنت کے درجے بنائے ہیں. بولو اتنے ہی. اس کا مطلب یہ ہے, وہ فرمانا یہ چاہ رہی تھیں جب یہ الحمد سے شروع کرے گا اور والناس کی سین پر ہوگا تو جنت کے آخری درجے میں ہوگا. اب حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے آخری درجے میں صرف حافظ نہیں ہوں گے, کوئی اور بھی ہوگا. اور یار سمجھو یار, جنت کے آخری درجے میں فقط حافظ نہیں ہوں گے, باری تعالیٰ اور کون ہوگا؟ فرمایا آدم سے لے کر حضرت مصطفیٰ تک کل انبیاء بھی جنت کے اسی درجے کے اندر ہوں گے. اب ایک بات کروں, اگر آپ بول سکیں سارے جنتی حوروں کو دیکھ رہے ہوں گے, حافظ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا. ہائے 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 ہائے, وہ حوروں کا نظارہ کریں گے, یہ مصطفیٰ کی زلفوں کا نظارہ کرے گا. آپ تصور کریں کبھی یہ حضرت یوسف سے ملے گا. یار ذوق والوں کہاں بیٹھے ہو؟ کبھی اس کی ملاقات ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام سے جنت میں, کبھی جا کے ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کبھی جا کے ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور کبھی جا کے ملے گا آمینہ کے لال کو. اچھا یہاں پر ایک عقیدے کی بات, اور یہاں پھر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین مسلمان نہیں تھے اور معاذ اللہ ان کا وصال کفر پر ہوا. تو جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو دل بڑا دکھتا ہے, مگر کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ایسا ایک درد اور ایسا ایک نسبت عطا کی ہے کہ درد اگر دل دکھتا بھی ہے نا تو اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے, چلو مجھے تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن جو جانتے نہیں, جن کے پاس علم نہیں, جو عوام ہیں, ان تک بھی یہ درد پہنچا دیا جائے. تو میں زندگی کی ساری نچوڑ اور محنت آپ کو بڑی, حالانکہ اس کے اوپر اگر بحث شروع ہو تو یہ 2 گھنٹے کا تو یہی موضوع ہے, حضور کے والدین کا ایمان, یہ 2 گھنٹے کا کم از کم 2 گھنٹے کا موضوع ہے. لیکن چونکہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے اور داتا صاحب کا لنگر کھا کھا کر بڑے ہوئے, 11ویں کی کھیر کھا کھا بڑے ہوئے, امام علی قرآن والوں کی نسبت کا لنگر کھایا, تو میں 2 جملوں میں سارا موضوع سمجھا دیتا ہوں, لیکن مجھے اس کے لیے آپ کا جاگنا اور آپ کی سبحان اللہ چاہیے. ایسے سمجھاؤں گا زندگی میں کبھی لڑکھڑاؤ گے نہیں. اور ہر باپ اپنے بچے کو یہ دلیل سنا دے, کیا قرآن اور حدیث بتا رہی ہے. میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کو حفظ کرے گا, پوری توجہ, آقا نے فرمایا جو قرآن کو حفظ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا. اور ہاتھ اٹھا کے ذرا, جو قرآن حفظ
کرے گا, جو قرآن حفظ کرے گا, جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرے گا, ان کے ماں باپ کو جو حفظ کرے اس کے ماں باپ کو تو اللہ تاج پہنائے. نہیں یار, جو حفظ کرے ان کے ماں باپ کے سر پہ تو تاج ہو, تو جن کے بیٹے پہ نازل ہوا ہے ہائے ہائے ہائے, اور جن کے بچے پر نازل ہوا ہے وہ بھی تو حضرت آمینہ کا لال ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے. اگر حفظ کرنے والوں کو تاج پہنایا جائے گا تو جس کے سینے پر سارا قرآن نازل ہوا ہے ان کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عصمت قرآن زندہ باد, تحریک منہاج القرآن زندہ باد. تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ ان کے ایمان کی بات نہ کرو, ان کی عظمت کی بات کرو. بے شک. تو اگر تھک نہیں گئے تو ذرا ایک چھوٹی سی لگتے ہاتھ ایک اور دلیل تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو جائے. عظمت قرآن بھی ہو گئی, آج 2 موضوع ہو گئے جی. عظمت قرآن بھی مکمل ہو گئی اور ایمان والدین رسول بھی ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن. مچھلی کے پیٹ میں رہے, اللہ کو اتنی ادا پسند آئی, کہا مچھلی تو نے رکھا میرے نبی کو پیٹ میں؟ تو نے رکھا؟ جی باری تعالیٰ میں نے رکھا. فرمایا اب پہلا انعام تو یہ ہے کہ تو ہوگی جنت میں. جنت میں سنیے اللہ کیوں؟ باری تعالیٰ مچھلی جنت میں, اس کا کیا کام ہے؟ عبادتیں ہم کرتے رہے, سجدے دے دے مسلے ہم نے رگڑ دیے, مچھلی ہم سے پہلے ہی پہنچ گئی. فرمایا نبی کو جو پیٹ میں رکھا. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا ادا ہے. نبی کو جو پیٹ میں رکھا ہے تو جو میرے پیارے کو اپنے پاس رکھے تو میں اسے محروم کیسے کر دوں؟ فرمایا ایک انعام اور بھی دیا ہے, اس پر آپ سب بولیں گے. پہلا انعام تو یہ جائے گی جنت میں, اور جو جنت میں یہ جائے گی تو باری تعالیٰ دوسرا انعام فرمایا مچھلی تو نے رکھا میرے نبی کو پیٹ میں, تو ایک تو جنت میں, اور جتنے بھی جنتی آئیں گے پہلا کھانا تیرے ہی کباب دیے جائیں گے. تیرے ہی کباب دوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اعزاز ہے. اے مچھلی تیرا کہ تو نے رکھا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں. جو یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھے وہ تو جنت میں, اور جو یونس کے امام کو, سبحان اللہ, تو جو یونس کے امام کو جس ماں نے پیٹ میں رکھا اور پیدا کیا ہوگا اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حیات باقی, ملاقات باقی, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.